اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے، کورس 2 صفحہ 3 اشارہ سی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس پہ سوچیں ذرا، میں ایک میسج کر لوں، کون کون ریپیٹ کر کے آیا؟ کوئی پڑھ لیا ہے، کوئی کورس کر لیا ہے، کوئی کوئز کر لی ہے، کوئی ورک بک چھیڑی ہے؟ کوئی نہیں جی، 1 بائی 1 پوچھ لیتے ہیں، بندے ہی تھوڑے سے ہیں۔ ابھی ریویژن کی ہے تو ورک بک کدھر تک پہنچی؟ چلو زبردست۔ کوئز چلو کوئی بات نہیں، 2 ہو گئے، 2 رہ گئے، 3 رہ گئے بلکہ۔ جی ورک بک کتنی کی ہے؟ 4 ہو گئے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ اینڈ میں ورک بک والا جمپ کرتا ہے۔ وہ کل میں رزلٹ بنا رہا تھا QC1527 کا، اس میں نا آن لائن ہمارا گروپ ابھی جو ختم ہوا ہے لیڈیز کا، تو اس میں 212 پارٹیسپینٹ تھے، اس میں سے تقریباً 90 لوگوں کا رزلٹ بن رہا ہے، اور ان 90 میں کئی ایسے ہیں جن کے اگر ورک بک کے نمبر لگے نا تو ان کے نمبر پہنچ جاتے ہیں 98%، اور صرف وہ 15 نمبر نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ورک بک نہیں جمع کی ہوئی، بنائی ہی نہیں، ٹھیک، غور ہی نہیں کیا، تو پھر اور لکھنے سے بہت زیادہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ علامہ بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے۔ جب آپ قلم کا استعمال کرتے ہیں نا تو آپ ظاہر ہے کہ آپ نوٹس بنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یا خود سے کام کر رہے ہیں، تو آپ باقی کام کرتے ہوئے لکھ نہیں سکتے۔ آپ کو یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے آپ کو باقی کام چھوڑنے پڑتے ہیں، تب ہی آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو علیحدگی بھی چاہیے، آپ ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا کہ آپ میچ بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب آپ ورک بک بھی، ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کو پورا فوکس چاہیے ہوتا ہے، جنہوں نے کیے انہیں پتہ ہے۔ تو اس لیے اس عمل میں سیکھنے کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ عنصر شامل ہے۔ یہ سارا دیکھیں نا، اب انہوں نے کوئز بھی بنائے ہیں، انہوں نے ورک بک بھی بنائی ہے، سلائیڈز بھی ہیں، بک بھی ہے ہمارے جیسوں کے لیے، گائیڈ بھی ہوگی، بہت کچھ ہے۔ تو یہ ایک سارا عمل ہے جو کہ بہت سارے کام کرنے سے، اگر سارے کریں گے، کمبائن کریں گے نا، تو پھر سیکھنے کو زیادہ ملتا ہے۔ خالی کلاسیں لینے سے بھی سیکھ تو بہت کچھ جاتا ہے، لیکن اتنے لیول تک نہیں ہوگا جس بندے نے کوئز بھی کیے، جس بندے نے ورک بک بھی کی، جس نے باقی سارا کچھ بھی کیا، اس لیول تک پھر آپ نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے کہتے ہیں نا میتھ، جب تک آپ خود ہاتھ سے سوال نہیں کریں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ خالی رٹا لگانے سے آپ کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ جمع ہونی ہے، یہاں ضرب ہونی ہے، یہاں تقسیم ہونی ہے، لیکن جس دن آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں نا پہلا سوال، آپ پہلے سٹیپ پہ ہی پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ادھر ہی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھا ہے میں تو بڑا آسان سمجھ رہا تھا، ادھر اب کیا گیا ہے، ہونا کیسے ہے۔ تو یہ آپ کو کر کے پتہ چلے گا۔ تو اس لیے ویسے بھی قرآن سیکھ رہے ہیں تو اس میں تمام جتنے بھی ہم وسائل بروئے کار لا سکتے ہیں، نوٹس بنانے ہیں، ہائی لائٹ کرنی ہے، مجھے آج بھی یاد نہیں رہا، میں نے آپ کو موٹیویشن کے لیے لا کر دکھانی تھی اپنی ایک فائل، تو وہ میں نے بنائی تھی QC2 کے لیے، کیونکہ QC2 جب میں نے کیا نا تو مجھے بڑی مشکل پیش آئی تھی، تو مجھے زیادہ انڈرسٹینڈنگ صحیح طرح نہیں بن رہی تھی، تو پھر میں نے اس کے نوٹس بنانے شروع کیے، تو میں کہ یار یہ اس طرح نہیں ہے، اس کو نا لنک کرنا پڑے گا QC1 سے، تو بار بار جو QC1 کا لنک آتا ہے فلانا ٹیبل ہے فلانا ٹیبل، تو وہ پھر ہم نے علیحدہ علیحدہ خود اپنے ہاتھ سے سارے لکھے، ٹیبل بنائے، سارا کچھ کیا، پھر علیحدہ علیحدہ ان کو کیا، پھر کٹھے کیے کہ فا والے فاتحہ والے سارے علیحدہ کیے، کمزور والے علیحدہ کیے، صحت مند علیحدہ کیے، وہ کافی ڈھیر سارے نوٹس بن گئے، لیکن اس کا فائدہ الٹیمیٹلی آپ کو اپنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسپیرینس یہی ہے، آپ ایک مریض کبھی بھی کسی ان ایکسپیرینسڈ پرسنالٹی کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، ان ایکسپیرینس بندے کے پاس آپ ہمیشہ ایسے بندے کے پاس لے کے جائیں گے جس کا 10 سال کا تجربہ ہے جی ڈاکٹر کا، کیوں جی ایسے ہی ہوگا نا، کہ آپ کے ساتھ والے گھر میں بالکل نیا نیا ڈاکٹر بنا ہوا، آپ کبھی بھی اس کے پاس نہیں لے کے جائیں گے ایک کریٹیکل پیشنٹ کو، آپ کہیں گے یار اس کو تو خود جمعہ 8 دن ہوا ہے، آپ ایک ایکسپیرینس بندے کے پاس ہی لے کے جاتے ہیں کہ جس کا تجربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مزید اللہ نہ کرے کمپلیکیشن آ جائے تو وہ پھر مزید سینئر ڈاکٹر کو ریفر کر دیا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا اسپتال ہے، بڑے اسپتال لے جائیں، تو بڑے اسپتال کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا روز کا کام ہے اس طرح کے مسئلے ڈیل کرنا، تو ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس پریشر کو ٹیکل کرنے کے لیے، تو یہ چیز ایکسپیرینس جو ہے نا گین کریں اس چیز کے اندر، جب جتنا آپ کو ایکسپرٹیز ہوں گی ان ساری چیزوں کے اندر، لکھنے میں، کوئز میں، اسائنمنٹس میں، اور بھی بہت ساری چیزیں، ابھی تو ان کے لیے QC1 کے بعد 2 اور آن ورڈ جو لیول ہیں اس میں ڈسکشن کا بھی ایک گروپ بنتا ہے، وہ بھی ہم نے نہیں بنایا، وہ علیحدہ سے WhatsApp کا گروپ بنتا ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ اسائنمنٹس آتی ہیں ڈیلی بیس پہ،
تو وہ ہم نے اس لیے نہیں کی کہ یہی نہیں عوام کر رہی ہوتی تو وہ ہم ایکسٹرا دیتے رہیں، لیکن کرنے والے وہ بھی کرتے ہیں. میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گا، بلکہ یہاں پہ آپ کو گروپس دکھاؤں گا، آپ حیران ہوں گے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، لوگ پراپر وہ جو ڈیلی بیس اسائنمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں یہ ورک بکس کے علاوہ. تو ان کے لرننگ لیول کیا ہوں گے آپ خود دیکھیں. تو اس لیے ہمیں شوق جو ہے نا وہ پیدا کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پیاسے کو ہی آپ جو ہے پانی پلائیں تو اس کو پانی پینے کا مزہ آئے گا نا. ایک بندے کو پیاس ہی نہیں لگی تو اس کو آپ جتنا مرضی کہتے ہیں بھائی پانی کا جگ پی لو تو وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو پہلے تو ہم نے اپنی اندر ایک فیلنگ لے کے آنی ہے کہ ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہمارا اپنا ہی نقصان ہے. ٹھیک، اور ہم سیکھیں گے تو پتہ نہیں ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کون سا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، ہماری وجہ سے پتہ نہیں کتنے سیکھ جائیں گے اور وہ آگے کتنوں کو سکھا جائیں ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ہمیں لانگ پلانز جو ہے نا بڑے پلانز بنانے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ایک انگلش کا محاورہ بھی ہے نا کہ شوٹ فار دا مون ایون اف یو مس یو ول لینڈ امانگ دا اسٹارس. تو آپ ہمیشہ مون کا ایم رکھیں. آپ کا اگر ایم ہی بہت چھوٹا سا ہے کہ میں نے 4 سکور بنانے ہیں تو آپ 1-2 بنا کے آؤٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا پلان لمبا ہے کہ میں نے ڈبل سینچری کرنی ہے تو آپ ہو سکتا ہے 150 پہ جا کے لینڈ کر کم از کم سینچری تو ہو سکتا ہو ہی جائے. ٹھیک ہے، تو آپ بڑا پلان رکھیں، نمبر لینے کے پلان آپ 100% پہ رکھیں، تب جا کے آپ 90% گین کریں گے. لیکن اگر آپ کا پلان ہی ہے کہ بس میں نے پاس کرنا ہے تو پھر ہو سکتا ہے پاس ہی نہ ہو، آپ درمیان میں سے ہی سیکھ کر دیں. آپ کے پلان میں ہی نہیں ہے کہ میں نے 90% سے ابو میں آنا ہے، تو وہ آنے کے لیے آپ کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں. ہمارا روز کا کام ہے یہ رزلٹس وغیرہ بنانا. تو میں وہ کل پرسوں سے اس میں رزلٹ میں ہی کھاپ رہا تھا. تو میں کیونکہ میری مسز کی ویسے تو وہ کلاس تھی لیکن میں کو ہوسٹ میں ہوتا تھا اس میں. تو کو ہوسٹ بھی ساری کلاس اٹینڈ کرتا ہے، ظاہر ہے بیک پہ بیٹھ کے سارے اس نے چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں. تو مجھے اب وہ نام نا زبانی یاد ہو گئے ہیں ذہن میں کہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے کلاسیں ریگولر لی ہیں. اب میں نے جب رزلٹ بنایا نا، یقین مانیں کہ وہی لوگ ہیں سارے جو 90% سے ابو پہ ہیں، جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا پوری 20 کلاسوں کے اندر. وہ ورک بکیں کرتے رہے ہیں، کویشچنز پوچھتے رہے ہیں، کوئی چیز نہیں سمجھ آئی وہ پوچھتے رہے ہیں. اور اب جب رزلٹ بنا ہے تو فرسٹ پوزیشن کے نمبر ہیں 99.8% اور سیکنڈ کے ہیں 99.7% اور تھرڈ کے ہیں 96.4%، یعنی پوائنٹوں میں پوزیشنز کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، اور سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پراپر کلاسیں لی ہیں اور اینڈ تک وہ رہے ہیں. شروع میں پہلی کلاس میں 272 پارٹیسپینٹ تھے، 272 پہلی کلاس میں، اور آخری کلاس میں اراؤنڈ 40 تھے. تو آپ دیکھ لیں کتنے ڈراپ ہو گئے لوگ. تو یہ وہ آخری سلائیڈ ہے جو کہتے ہیں نا آپ منتخب ہیں. اینڈ تک وہی پہنچتا ہے جو وہ ساری سٹیجز کو پار کر لیتا ہے. ان سٹیجز میں ورک بک بھی ہے، ان سٹیجز میں کوئز بھی ہیں، ان سٹیجز میں مڈ بھی ہے، ان سٹیجز میں فائنل بھی ہیں، ان سٹیجز میں آپ کے گھر سے نکلنے سے یہاں تک کہ قربانی بھی شامل ہے. کیونکہ آپ جب گھر سے نکلتے لگتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے یا گھر والوں کو کوئی کام یاد آ جاتا ہے. دونوں میں سے ایک کام تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے جو پڑھانے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان ساری فیزز سے آپ نے گزرے لیولز ہیں، تو ان لیولز کو آپ کراس کرتے جائیں گے تو پھر آپ آگے پہنچیں گے. تو خیر بیک ٹو آور کلاس. تو اس میں ہم 5 صفحات پڑھ رہے ہیں اور اس ویک ہمارا یہ پیج نمبر 3 کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ کا مڈ آ رہا ہے. تو مڈ آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو 1 سے لے کے 3 تک آپ سارے کوئز اپنے اور ورک بک یہ ساری چیزیں پوری کر لیں پہلے سے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے کوئز دے سکیں. تو یہاں پہ یہ بھی ایک ہرڈل ہے بہت بڑی، کیونکہ کچھ لوگ یہاں سے ہی بھاگ جائیں گے اس کی وجہ کہ وہ ڈسہارٹ ہو جائیں گے کہ یار میرا تو مڈ ہی ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر وہ شیطان اگلا رالا لگا دیتا ہے، ٹرک کی بتی جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، تو ٹرک کی بتی پیچھے لگا دیتا ہے. تو وہ شیطان لگا دیتا ہے انسان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کہ یار تم تو ٹاپر تھے، تمہاری تو پہلی پوزیشن ہونی چاہیے تھی، اب تمہارا مڈ ہی ٹھیک نہیں ہے، اب تمہارے کیا 90% آنے، چھوڑو اگلے کورس میں کریں گے. تو آدھے تو یہاں سے نکل جائیں گے نا، وہ جو ٹاپر ادھر آتے ہیں وہ پیچھے چلے جائے، وہ کہتے ہیں نہیں اگلی بار آئیں گے اور پھر پہلی پوزیشن لے لیں گے. ٹھیک ہے نا، جو آپ پہلی دفعہ نہیں کر سک رہے تو پھر اگلی دفعہ کہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو فوراً ہی اس چیز کو کوئٹ کرنے کی کوشش کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا وہ پڑھ لیں. یہ شیطانی وسوسے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو پہلی آیت میں کہہ دیا نا اللہ نے لا ریب فیہ کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے. اور اعوذ باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس طرف آئیں گے تو وسوسے بھی آئیں گے، ان سے بچیں.
جی نمبر 1 2 3 یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، 4 پیج تک ہدایت کی بات ہوگی، 5ویں سے پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات آنی ہے، قصہ وہ جو ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرے کے اینڈ تک الحمدللہ اس ویک میں ہم پہنچ جائیں گے۔ تو چلیں ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، ابھی ہم نے کیا بھی ہے۔ تو پیج نمبر 1 کون بتائے گا؟ جی زبردست۔ دوسرا بے وقوف، ٹھیک ہوگا۔ آگ کی مثال، قرآن کی دعوت، ہاں قرآن کا چاہیے تو ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہوگا۔ اچھا مجھے بھی نہیں تھے یہ یاد، لیکن آپ جب یہاں پہ اسٹیج پہ آتے ہیں نا تو وہ کروا کے آپ کو اتنی دفعہ وہ یاد ہو جاتی ہیں نا چیزیں۔ میرا الگ ہے، اب یہ دوسرا کورس ہے، مجھے یہ مشکل لگتے تھے پہلے کہ یار یہ ڈفرینٹ آ گئے ہیں، ظاہر ہے QC1 میں یہ نہیں تھے، اب QC2 میں ہیں، لیکن آپ وہ اتنی دفعہ کر چکے ہوتے ہیں لیسن نمبر 20 تک کہ آپ کو ویسے ہی رٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ پھر 1 سے شروع ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی آپ کروائیں گے پیج تینوں؟ زبردست، ٹھیک ہوگا۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہمارے 3 پیج ہیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو اس کے شارٹ ٹیبل بھی ہیں، وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، 2 رکوے، اور آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو آج بات ہوگی قرآن کی دعوت کی، ٹھیک ہے، اور پیچھے آگ کی مثال اور بارش کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دیکھ کے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، یہ اس کے شارٹ ٹیبلز ہیں۔ تو قرآن کی دعوت کی بات ہوگی آج، تو یہ پیچھے سے بھی لنک ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ہم نے پورا ویسے ہی یاد کیا ہوا ہے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو آگ کی مثال کی پیچھے بات ہوئی، اور اس سے بعد میں اس سے بالکل امیڈیٹ پیچھے بارش کی مثال اللہ نے دی ہے، اور پھر آگے یہ دونوں مثالیں دینے کے بعد آج قرآن کے ذریعے یعنی اللہ دعوت دے گا انہیں، وہ کیا دعوت دے گا وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لعلکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو اس میں بہت سارے الفاظ تو ایسے ہوں گے جو QC1 2 میں ابھی تک جو QC2 ہم نے کیا ہے وہ بھی کچھ ریپیٹ ہوں گے، اور موسٹلی تو QC1 نہیں ہے۔ اب آپ وہ سورہ پڑھیں نا کہف، تو اس میں جعل والا ٹیبل تو بہت ہی دفعہ ہے، ٹھیک ہے، بہت دفعہ اس میں ریپیٹ ہوا ہوا ہے۔ تو یا ایھا، یا اور ایھا، یہ سارے کون سے حروف ہوتے ہیں؟ QC1 میں پڑھا تھا جی، کسی کو یاد ہے؟ ہاں حروف ندا، زبردست۔ تو حروف ندا یعنی آپ ندا لگا رہے ہیں، صدا لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بلا رہے ہیں کسی کو، تو اللہ نے اب یہ اوورآل بلایا کس کو؟ ناس، لوگوں کو۔ اب لوگوں میں مسلمان بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، کافر بھی شامل ہیں، منافق بھی شامل ہیں، وہ جو پچھلے جتنے آئے ہیں سب کا ذکر ہے، اور مرد اور عورت سارے ہی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سٹائل ہے قرآن مجید میں کہ جب اللہ نے سب سے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اوورآل بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے جو QC یہ جو ڈیزائن ہوئے ہوئے ہیں یہ قرآن کے پیٹرن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو 14 کے 14 جو ہیں وہ ٹوٹل اشارے ہیں اگر ہم سارے کریں تو، لیکن ہم نے 7 کی ہیں صرف، کیونکہ مین یہی ہیں جو یوز ہو رہے ہیں، اور عورت والے تو سب سے کم ہیں، انلیس کہ بہت زیادہ مجبوری نہیں ہوئی تب جا کے اللہ نے مخاطب کیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ عورتوں سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا انداز بتایا کہ کتنا پردہ اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے خود بھی تو جرنل بات کی ہے، تو یا ایھا الناس کی بات ہوئی ہے، یا ایھا الکافرون کی بات ہو گئی، مسلمانوں سے بات ہوئی تو اوورآل بات ہوئی، تو اس میں ساری اور اوورآل بات چلتی ہے۔ تو یا ایھا الناس کے تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ اے لوگو، یہ کون سا اشارہ ہے؟ اعبدو،
1 کے 4 4 او بدو کون سا ٹیبل ہے؟ آبادہ کا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اور آبادہ کس پہ ہے؟ ناصارہ پہ، آبادہ یا ابودو پیش، ناصارہ ینصورو، ٹھیک ہے، تو زبردست، یہ حکم والا ہے، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا؟ عبادت کرو، ربکم، پھر وہی اشارہ، کم، ہوم کا جی کم، ربکم یعنی اپنے رب کی، ٹھیک ہے، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جو خالقکم، خالقکم، خالقہ اس نے بنایا، کم تمہارے لیے، ٹھیک ہے، کیا بنایا؟ والذین، خانہ کا نہیں بنایا، نہیں خالہ کا پیدا کیا، وہ جعل ہوتا ہے بنایا، خالہ کا اس نے پیدا کیا، قوم تم سب کے لیے، تو تم سب کے لیے پیدا کیا، والذین اور وہ لوگ جو من سے، قبلکم پہلے، تم سب سے پہلے، یعنی تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، لعلکم تتقون، لعل کہتے ہیں تاکہ، اور کم تم، تاکہ تم، ٹھیک ہے، تتقون متقی ہو جاؤ، ٹھیک ہے، پرہیزگاری اختیار کرو، ٹھیک ہے، اسی نے تمہیں بنایا ہے اور اسی کی عبادت کرو، اس نے تمہیں بھی بنایا ہے، تمہارے سے پہلے والوں کو بھی بنایا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بنو اور اس سے ڈرو، بیسیکلی تو ڈرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اسی سے ڈرو، باقی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں، الذی جو جعل یہ ہے بنایا، ٹھیک ہے، اس نے بنایا، ٹھیک ہے، لکم آپ سب کے لیے، کیا بنایا آپ سب کے لیے؟ ارضن فراشا، ارض کہتے ہیں زمین، فراشا کہتے ہیں فرش، جیسے ہم بھی کہتے ہیں فرش، ٹھیک ہے، تو اس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے فرش کی طرح، اور والسماء بناء، والسماء اور آسمانوں کو، بنا کہتے ہیں چھت کو، ٹھیک ہے، تو آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور چھت دیکھیں نا، اسی بلڈنگ میں دیکھیں کتنے پلرز ہیں، ٹھیک ہے، اور دیواریں کھڑی ہیں، اور اس نے آسمان کو بغیر پلرز کے چھت بنا دیا، کیسی زبردست چیز، تو ایسی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے، وا اور انزل نازل کیا، اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماں چھوٹے بچے کہتے ہیں نا ماں پانی، ٹھیک ہے، تو وہ پانی کو کہتے ہیں، تو وہ یہ وہاں سے یاد رکھنا کہ اس نے آسمان سے نازل کیا تمہارے لیے پانی، یعنی بارش کی ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فاخرج پس، فاخرج بھی، پھر اس نے، اخرج کہتے ہیں نکالا اس سے، پھر اس سے نکالا بھی اس سے، ٹھیک ہے، کیا نکالا؟ من الثمرات، ثمر کہتے ہیں پھل کو، اور ثمرہ پھل، ثمرات اس کی جمع ہے، پھر اس سے سارے پھل نکالے، رزقا لعلکم، رزقا لکم یعنی تمہارے لیے رزق، کھانے پینے کی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی قوم والا اشارہ ہے، اب یہ فلا تجعلوا، اس کا کیا اشارہ ہے، کیا مطلب ہے؟ فامین پس، آگے لا تجعلوا، ہاں یہ والا اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اجعلوا لا تجعل، لا تجعلوا، تو فلا تجعلوا کہ مت بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے، اندادن شریک کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلم، اور انتم تم سب، تعلمون تم سب جانتے ہو، اور یہ بات تمہیں پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم جان بوجھ کے شرک کرتے ہو، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے جو ہے وہ مختلف کاموں میں پڑے ہوئے، تو یہ سارا دیکھیں نا، موسٹلی چیزیں ہمیں خود ہی آئیڈیا ہو گئی ہیں الحمدللہ، تو بہت ہی کم الفاظ ہیں جو نئے ہیں، اور اللہ نے ویسے ہی آسان کیا قرآن کو سیکھنے کے لیے، تو آگے چلتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو ہم پڑھ چکے ہیں، اعبدو ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تو قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے بیسیکلی، تو اسی لیے یہاں پہ ناس کا ذکر ہوا ہے، سب سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، ساری انسانیت سے سب کو حکم ہے تا قیامت، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے عرب یا اے ایشیا والو یا اے پاکستان والو، اوور آل بات ہے سب کے لیے، اس میں میں آپ بھی شامل ہیں، تو قرآن تمام انسانوں کے لیے ویسے ہی ہدایت کی کتاب ہے، اور تخلیق کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ ایک ٹیسٹ ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، دنیا جہان میں اتنے فرشتے ہیں کہ ایک انگلی رکھنے کا بھی جو ہے نا وہ خالی سپیس نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہاں پہ جو جس طرح خانہ کعبہ ہے نا، اسی طرح اوپر بھی ایک خانہ کعبہ ہے 7ویں آسمان کے اوپر،
تو وہاں پہ جو فرشتے طواف کرتے ہیں نا، وہ قیامت تک جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے نا، وہ قیامت تک اس کی دوسری دفعہ باری نہیں آتی، اتنا تو فرشتہ ہے۔ تو یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں ہمیں ڈالا ہے، انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی، ہمارا مقصد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، ایک چیز ہے، یہ میں نے پرچیز کیا، ٹھیک ہے، اگر یہ نہ اس پہ نیٹ چلے، نہ اس پہ کال ہو، نہ یہ آن ہو، تو میرے یہ کس مقصد کا ہے؟ مقصد ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسانوں کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اور اگر وہ انسان اللہ کے حکم پہ ہی نہ چلے پھر ضائع ہو گیا نا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مین چیز یہی ہے کہ عبادت، اور رینج ایک بتا دی ہے، لا الہ الا اللہ، اس رینج میں رہ کے زندگی گزارنی ہے بھائی، یہ ٹیسٹ ہے، موت تک اس رینج میں رہنا ہے، اور اس سے پھر جو رینج سے باہر جائے گا اس کے لیے وہ ساری کنڈیشنز ہیں جو قرآن مجید میں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ تخلیق کا مقصد بس یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، ہمارا وجود خود اس کے ہونے کا ثبوت ہے، اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے۔ انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز کی ڈیزائننگ چینج کر سکتا ہے، لیکن نئے سرے سے کوئی چیز جو ہے نا وہ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ہی خالق ہے۔ اور عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ کس لیے کہ لعلکم تتقون، کہ جب وہ عبادت کرے گا تو ہوگا کیا؟ اس عبادت کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ وہ پرہیزگار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ وضو کی پابندیوں میں آ گیا نا، کہ جب وضو کی پابندیوں سے باہر نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز پڑھنی ہے تو وہ اس کی اپنی ایک پابندی ہے کہ ایک ٹائم پہ کرنی ہے، سارا کچھ ہے۔ روزہ ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے، تو روزے کی پابندی ہے، اگر اس کی پابندیاں پوری نہیں کرے گا تو وہ روزے سے باہر نکل جائے گا۔ حج، عمرہ، جتنی بھی عبادات ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کچھ پابندی ہے، اس پابندیوں میں آ جائے گا وہ، اور جب پابندیوں میں آئے گا تو ظاہر ہے پرہیزگار ہو جائے گا۔ ایک بچہ ہے وہ اس سکول میں داخلہ لیتا ہے اور وہ اس سکول کے رولز کو ہی نہ فالو کرے، رہنے دیں گے اس سکول میں؟ اسے اسٹرک آف کر دیں گے، نکال دیں گے، رسٹیکیٹ کر دیں گے، یہی ہوتا ہے نا، سزا دیں گے، پیرنٹس کو بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رولز کو تو فالو کرنا پڑے گا، تو وہ رولز کون سے ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جب آپ نے وہ پڑھ لیا تو جو شریعت نافذ ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں ملی ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ پابندی ہے۔ تو جتنا خلوص کے ساتھ ہم عبادت کریں گے، وہی ہم دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو وہ ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، تو اتنا ہی تقویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ حدیث کا مفہوم ہے، تو اعبدوا ربکم، اعبدوا، اور ربکم اپنے رب کی، ٹھیک ہے، عبادت کرو اپنے رب کی، اللہ دی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تم سب کو، ٹھیک ہے۔ تو ہماری تخلیق، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، ایک ہی مقصد ہے اور دوسرا مقصد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مقصد کو چھوڑ کے ادھر ادھر اپنی جو ہے وہ سارا کچھ کرتے رہنا۔ ایک بندہ ہے، ایک نمائندہ ہے دفتر کا، اس کو آپ بھیجیں کہ جاؤ جی لاہور جا کے یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ وہ لاہور جانے کی بجائے وہ جناب اپنا روٹ لے لے ادھر سیالکوٹ والی سائڈ پہ کہ چلو یار ادھر پھر ٹور لیتا ہوں، آ جاؤں گا، اور جب 3-4 دن بعد وہ واپس آئے اور آپ اس سے پوچھیں ہاں جی آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ کدھر ہے؟ او ہو مجھے تو یاد نہیں رہا، میں تو سیالکوٹ چلا گیا تھا۔ تو کیا خیال ہے، کیا رسپانس ہوگا پھر جنہوں نے بھیجا ہے؟ وہ اس کو کوئی پیمنٹ کریں گے اس کام کی، الٹا اس کو سزا بھی ملے گی، بھئی جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ تو تم نے پورا نہیں کیا۔ تو اب اللہ نے ہمیں اس ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں وہ اپنے بچپن کے جو چند ایک شروع کے 10-15 دن ہے نا، کسی کو بھی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم دنیا میں آئے تھے نا تو اللہ نے وہ ایک وعدہ کر کے بھیجا تھا ہمارے ساتھ، ہاں بھی تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم ساروں نے اس ٹائم کہا تھا کہ ہاں جی آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اب ٹیسٹ ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ اب کون یاد رکھتا ہے؟ رب کو مان کے چلنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کو نہیں مان کے چلیں گے، اس کی رینج سے باہر نکل جائیں گے، پھر اللہ کی بھی کوئی ذمہ داری کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ دی جس نے بنایا، جعل تمہارے لیے لکم ارضن فراشن، زمین کو فرش، اور والسماء بنان، آسمان کو چھت، وانزل، اور نازل کیا من السماء، آسمان سے، ماء پانی، فاخرج بھی، پھر نکالا اس کے ذریعے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ R5S10 لاؤڈ
کیا مطلب ہے آر کا کیا مطلب ہے جی؟ ریلیکس کر لو. اور 5S 5 سینسز 10 سیکنڈ کے لیے لاؤڈلی, کہ یعنی ان کو آپ نے یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ اگر اکیلے بیٹھ کے جب تیاری کریں گے تو آپ اس طریقے سے اس کو تیار کریں گے تو فوراً ہو جائے گا, اور اس کو پیئرنگ میں یاد کرنا ہے. فآخرج بھی پورا ہی یاد کرنا ہے, پھر آپ کو یاد رہے گا. من الثمرات رزقا لعلکم, پھر اس کے نکالا اس کے ذریعے سے من الثمرات پھلوں کو, ثمرات اردو میں بھی ہم کہتے ہیں, رزقا لعلکم رزق تمہارے لیے. فلا تجعلوا, پھر نہ ٹھہراؤ نہ بناؤ, للہ اللہ کے لیے, اندادن کہتے ہیں شریک کو, ٹھیک ہے, ند انداد, ند کہتے ہیں ایک شرک کو ایک چیز کو, اور انداد کا جمع ہے اس کی. وانتم, جب کہ تم, انتم تعلمون تم جانتے ہو, عالمہ کا ٹیبل ہے. تو یہ دیکھیں ایک بڑی اچھی مثال یہاں پہ دی ہے کہ فرض کریں ساری زمین ایسے ہوتی, کیا فرق پڑتا ہماری زندگی کو؟ ہیں جی, وہ کیوں؟ اچھا, نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے, اور نہ رہا جا سکتا ہے, اور سب کچھ ہی ختم. ٹھیک ہے نا, ایک ایگزامپل آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں پھرنے ٹورنے, تو ویسے تو ٹھیک ہے بڑا اچھا وہاں پہ سبزہ وغیرہ یہ وہ, لیکن مشکلات کتنی ہیں دیکھیں آپ. سڑک کوئی سلامت نہیں ہے, تھوڑی سی بارش ہو جائے تو ساری سڑکیں ختم. چھوٹی چھوٹی وہ بنیاں سی بنی ہیں جس کے اوپر وہ چل کے وہ لکڑیاں سی لے کے جاتے ہیں کاٹ کے, ایندھن کا بھی کوئی وہ چیز نہیں ہے, نہ کوئی الیکٹرک سپلائی کی سسٹم ہے, نہ کوئی گیس کا. یہ تو شہروں میں یہ کیا ہے نا, سڑکوں کا نظام اور یہ سارا, نہ اس پہ نہ ادھر اب اس طرح کا ہو تو نہ گاڑیاں چل سکتی ہیں, نہ کوئی چیز بنا نہیں سکتے, رہنا ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے, اوپر سے بالکل ہی چٹان ہے. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ جو جس ایریا میں ہم رہ رہے ہیں یہی بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اس نے ہمیں ایک ایسی جگہ پہ جو ہے وہ پیدا کیا. یہاں پہ بھی تو پیدا کر نہیں سکتا تھا, اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے, تو کتنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کا بڑا احسان ہے. پھر ایک یہ چھوٹی سی مثال ہے اوزون لیئر کی, کہ وہ جو اس کے اندر سے ریز نکلتی ہیں وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی, جو اوزون لیئر ہے ہمیں نظر بھی نہیں آتی, اور وہ پتہ نہیں کتنی اوپر ہے زمین سے, وہ اللہ نے ایک نظام بنایا. تو 3 طرح کی ریز ہوتی ہیں, سی, بی اور اے ٹائپ. اے ٹائپ جو ہیں وہ سب سے جو ہے ہمارے لیے بینیفیشیل ہیں, صرف وہی زمین تک آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور سی جو سب سے ہمارے لیے ڈینجرس ہیں وہ ساری اوپر ہی رک جاتی ہیں. تو اللہ نہ بناتا یہ سسٹم, وہ نہ بناتا تو ساروں کو سکن کینسر ہو جاتا پوری دنیا کے اوپر. اتنی وہ ڈینجرس جو ہیں وہ ریز ہیں کہ وہ اگر زمین پہ پہنچتی اور وہ لگتی تو سارے سکن کینسر سے مار جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی پروٹیکشن ہمارے لیے یہاں پہ بنائی. پھر آگے وہ پھلوں کا ذکر ہے. پھر یہ جو یہ ذکر ہوا ہے کہ آخر یہ ماں والا, کہ آسمان سے بارش کا جو ہے وہ سسٹم بنایا. تو یہ جو واٹر سائیکل ہے, سائنس میں آج کل تو چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں سائنس کی کتاب میں کہ یہ سائنس ہے. یہ سائنس کو تو چھوڑیں, بنایا کس نے؟ بنایا تو اللہ نہیں ہے نظام. تو وہ نظام کتنا زبردست اللہ نے بنایا کہ پانی کے بخارات بنتے ہیں, پھر وہ دوبارہ جا کے کنڈنسیشن ہوتی ہے, پریسیپیٹیشن ہوتی ہے, وہ پھر دوبارہ کلاؤڈز کی صورت میں وہ جو ہے پورا ایک سرکل بنتا ہے. تو ایک وہ پورا ایک نظام موسموں کا اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر پھلوں کا دیکھیں کہ کتنا زبردست اللہ نے نظام بنایا کہ اگر پھل فرض کریں یہ آم, سنترے, یہ وہ یہ جتنا کچھ ہی ہم کھاتے ہیں, فرض کریں اگر سارے اتنے اتنے ہوتے, اس سے بڑے ہوتے ہی نہ, پھر نہ آپ آم انجوائے کر سکتے ہیں جو آج تک آپ نے کھائے ہیں, نہ آپ وہ جو ہم کنو کے علاقے میں رہتے ہیں نہ آپ وہ کھا سکتے کہ اتنے اتنے کنو مل رہے ہیں جی, ٹھیک ہے نا. وہ سارے وہ پھر ڈرائی فروٹ ہی ہوتا ہے ایک طرح کا جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آئیڈیل بنائی ہے. کئی دفعہ تو سوچتا ہے بندہ, سوچ پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت بھی پیدا کیا نا, تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ اللہ کو کیسے, یعنی انسان سوچتا ہے نا کہ اللہ کو تو ویسے سارا ہی پتہ ہے, لیکن انسان اپنی چھوٹی عقل سے سوچتا ہے کہ یار اللہ کو کیسے پتہ تھا کہ یہ چیز بڑی ہی ہونی چاہیے تھی اور یہ چیز چھوٹی ہی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اللہ ہی خالق ہے. یہی اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بنانے والے کو سب کچھ پتہ ہے کہ کون سی چیز کیسے ہونی چاہیے تھی, کون سی چیز کدھر ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کیا. دیکھیں دل ہے تو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے سامنے اللہ نے یہاں پروٹیکشن بنائی ہے, ایک پورا جنگلہ پسلیوں کا بنایا کہ کوئی بھی چوٹ وغیرہ ڈائریکٹ لگے تو دل کو کوئی چیز ہیٹ نہ ہو. دماغ آپ کا اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اس کو کھوپڑی کے اندر بنایا ہے,
کتنی دفعہ بچہ گرتا ہے چھوٹے ہوتے ہوئے، پیدا ہوتے سے لے کے اب تک ہم کتنی دفعہ گرے ہیں. اللہ نے بلٹ ان ہیلمٹ بنایا ہوا ہے اندر، تو وہ اگر یہ نہ ہوتا تو بچہ تو چھوٹے ہوتے ہی فارغ ہو جاتا. جتنے برے طریقے سے بچے روز گر رہے ہوتے ہیں، کتنی بری بری چوٹیں انہیں لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ان کو سنبھالے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ڈیزائن کیسا بنایا، آپ لیٹ کے کھائیں، بیٹھ کے کھائیں، چلتے ہوئے کھائیں، دوڑتے ہوئے کھائیں، گاڑی میں کھائیں، موٹر سائیکل میں جاتے ہوئے کھائیں، سائیکل چلاتے ہوئے کھائیں، آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیسا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ کوئی بھی چیز کھا لیں. ٹھیک ہے، آپ چاہے پہلے ہم بد پرہیزی کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ویسے تو طریقے سے کھانا چاہیے، لیکن آپ پہلے کچھ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ایک وہ کیسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سب کچھ ہی برداشت کر رہا ہے آپ کا جسم کا. ٹھیک ہے بھائی، آن دو. ٹھیک، ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو انسان کو سوچنا تو چاہیے کہ میرے خالق نے کیا آئیڈیل مشین بنا دی ہے، کمال ہی کر دی. اور پھر ہماری مشین کے بہت سارے ایسے پارٹ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، اور وہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور آج تک وہ خود ہی کام کر رہے ہیں، ہمیں کبھی کرانا نہیں پڑا. فار ایگزامپل سانس لینا ہے، آپ اپنی مرضی سے ذرا لیں اور روک کے دکھائیں. نہ آپ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں، نہ آپ اپنی مرضی سے روک سک رہے ہیں، یہ خود ہی چل رہا ہے. دل ہے اندر ہے، وہ خود ہی چل رہا ہے، کبھی آپ کی مرضی سے نہ رکا ہے نہ چلا ہے. آنکھیں ہیں، دے چل رہی ہیں، کبھی آپ کو کوئی سوئچ آن نہیں کرنا پڑا، کبھی انسٹال نہیں کرنی پڑی کہ چلو اب میں لگا لوں. ٹھیک، کتنا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دی. ٹھیک ہے، ہاضمے سے لے کے اور ایکسکریشن تک اللہ نے پورا ایک سسٹم بنایا. تو نشانیاں اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ جو عقل والوں کے لیے جگہ جگہ نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو پھر نظر آنا شروع ہوئے تھے جگہ جگہ کے اوپر کہ کیا یار زبردست اللہ نے نظام بنا دی. تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، شکر ہے. اسی لیے ہے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اور شکر اے اللہ آپ کے لیے ہیں بے شک. تو اس کا ہمیں احساس پیدا ہونا چاہیے. تو اس پہ بہت ساری بات ہو گئی. رزق لکم کیا مطلب ہوگا؟ جی تم سب کے لیے. ٹھیک ہے. اندادن شرکا جمع. ایمان کی زیادتی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سے زیادہ جواب ہے جی، ساروں کو کرنا چاہیے. اور کائنات پہ غور سے بھی بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، حدیث کا مطالعہ، قرآن کا، سیرت کا، یہ ہمیں کرنے چاہیے. تو لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا، آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر. سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو. یہ اللہ نے اب کتنے پیارے انداز میں دعوت دی ہے. اور پیچھے دیکھیں کیا ہو رہی تھی باتیں، پیچھے اللہ نے وہ ساری باتیں کی ہیں کیا کہ اللہ کی تعریف. ٹھیک ہے، آگے ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت. ٹھیک ہے، متقی صفات اور ہدایت متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے پیج پہ کیا ہوا؟ کافرین کو پھر ہدایت نہیں ہے، منافقین کو، فسادی اور بے وقوف، دو رخے، پھر آگ کی مثال، بارش کی مثال. اب دعوت چیک کریں کہ کیسے زبردست انداز سے اللہ نے اوورال ساروں کو دعوت دے دی ہے پھر کہ ابھی بھی ٹائم ہے، سدھر جاؤ اور یہ کام نہیں کرنے. کون سا؟ کہ جو شرک ٹھہراتے ہو اس سے بچو. ٹھیک ہے، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا، اور اس باؤنڈری کے اندر آ جاؤ. باؤنڈری سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن کیا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ ہے. تو اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل کرو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر ضروری ہے، اور شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو اس پہ ہمیں تصور احساس پیدا ہونا چاہیے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق دے. اور اس میں ہم وہ دعا کر سکتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کی اسی ون میں بھی ہم نے کی تھی. اور ہر طرح کی شرک سے اللہ میری حفاظت فرما، آمین. تو اس کے لیے ہمیں احتساب کریں، اپنا پلان بنائیں. مثلا انشاءاللہ کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں کچھ اوقات کائنات پہ غور و فکر کرنے پر گزاروں اور سائنسی کتابوں کا ضرور مطالعہ کروں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. یہ جتنی سائنسی کتابیں ہیں آپ اس پہ جب غور کریں گے تو آپ کو اللہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ. کبھی
جیسے وہ پہلے زمانے میں تو اب تو خیر اندر سوتے ہیں زیادہ تر، پہلے وہ منیاں ڈال کے تو باہر ہی سویا جاتا تھا یہ سینوں میں. تو وہ کئی دفعہ چھوٹے ہوتے غور کرتے تھے کہ یار کیسے یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ستارے بنائے ہیں، کتنے بندہ گن بھی نہیں سکتا. تو کتنا نظام فلکیات اللہ تعالیٰ نے بنایا، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی بانڈنگ نہیں، کوئی کنیکشن نہیں ہے آپس میں. اور کس طرح وہ دن رات کا اللہ نے نظام بنایا، اور ان میں سے صرف ایک سٹار کے اوپر ہم ہیں، اور اس ایک سٹار کے اوپر بھی 8-9 ارب آبادی ہے. اور وہ یہ 8-9 ارب آبادی انسانوں کی ہے. اور مخلوق ویسے مخلوق کتنی ہے، چرند پرند حیوانات، اور وہ 70% پانی ہے. اس پانی کی کتنی مخلوق ہے، اس میں سے کتنی ورائٹی ہے. ان ساری ورائٹی میں سے ایک ورائٹی میں ہوں، اور اس ایک ورائٹی کے 9 ارب لوگوں میں سے ایک میں ہوں. تو میری کیا اوقات ہے؟ انسان ذرا یہ سوچے تو انسان کو اپنی ویلیو پھر آئیڈیا ہو جاتی. تو اس کی ہمیں دوسروں کو تبلیغ بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سما سے سماوات یہ یہاں پہ آیا، ثمر سے ثمرات، ند انداد یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس طرح کے آ جاتے ہوتے ہیں. تو ٹی پی آئی تو بڑے ہی آسان آئے ہیں. عبادہ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، تو عبادہ کا ٹیبل کرا دے کوئی جلدی جلدی. جی زبردست. تو دوسرا ہے خالہ کا. یہ خالہ کا کون سا ٹیبل ہے؟ یہ بھی ناصرہ ہی ہے. تو ناصرہ میں کون کون سے تھے؟ ناصرہ، خالہ کا، ذاکرہ، عبادہ. تو اب خالہ کا والا کروا لیتے ہیں، آپ کروائیں گے؟ زبردست، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جعلہ، جعلہ تو پہلا تھا، فعل، فتح، جعلہ یہ تھے پیٹرن. تو جعلہ کا ٹیبل آپ کروا لیں. جال، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح رازقہ کا ٹیبل ہے. رازقہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے، تو رازقہ ترزقو. زبردست. اسی طرح سامیہ کے پیٹرن پہ عالمہ. جی سر. آپ ٹھیک ہے. علم، زبردست، ٹھیک ہو گیا جی. تو ترزقون کدھر ہے؟ اشارہ. جی سارے نہیں آئے ابھی تک. 2 1 2 3 آ گئے، 4 آ گئے. ترزقون واحد ہے جمع ہے؟ جی واحد ہے جمع ہے؟ یرزقو، یرزقون، ترزقو، ارزقو 4 ہیں، 4 انگلیاں. ترزقون، ٹھیک ہے. تو اس کا ماضی بنانا ہے تو ماضی نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے. رزقتم. رزقہ کا فائل رازق، ٹھیک ہو جائے گا. اشارے سے کرنا ہے، رٹے نہیں مار. ند کی جمع ابھی بتایا تھا، انداد. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا پارٹ اے آپ کا، اور ساتھ لکھا آ گیا ریویژن اینڈ مڈ کوئز.